اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں۔ پہلی بات کہ تم پر روزے فرض کیے گئے۔ فرض کیے گئے کا مطلب آپشنل نہیں ہے، یہ چیز لازم ہے، ضروری ہے، مینڈیٹریز میں سے یہ چیز آتی ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ ایسے آرڈر دے کر، حکم دے کر کیسے کہا جا رہا ہے، تو ایک ہی جواب ہوگا کہ اللہ پاک ہمارے مالک ہیں، ہم پر ان کو پورا پورا اختیار ہے، جو چاہیں کہیں، جیسے چاہیں کہیں، جب چاہیں کہیں، جتنا چاہیں کہیں، مکمل اختیار ہے۔ اب جب اختیار ہے تو پھر کسی کو یہ پوچھنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ آپ نے یہ چیز فرض کیوں قرار دی، آپ نے یہ چیز لازم کیوں قرار دی، آپ نے یہ چیز حرام کیوں قرار دی، آپ نے یہ چیز حلال کیوں قرار دی، کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ تو اپنے حق مالکانہ کو، اپنا جو حق ہے بندوں پر اللہ کا، اس کو بتایا جا رہا ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض ہیں، رکھنا ہی رکھنا ہے۔ دوسری بات جو ارشاد فرمائی اسی آیت میں کہ یہ مت سمجھو کہ اگر اس میں کچھ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تو وہ صرف تم کو ہو رہی ہے، میں اگر مشقت میں ڈال رہا ہوں تو تم کو ڈال رہا ہوں۔ یا یہ بھی مت سمجھو اور خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جاؤ کہ ہم کوئی خاص چیز ہیں، اسپیشل لوگ ہیں، کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ روزے فرض ہیں ہم پر، ہم اونچے ہیں، ہائی سٹینڈرڈ کے لوگ ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلوں پر بھی، تم سے پچھلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے جا چکے ہیں، وہ بھی رہا کرتے تھے۔ تم اگر روزے رہو گے تو کوئی مجھ پر احسان نہیں کرو گے۔ پھر تیسری بات، اصل بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو، میں اگر کوئی چیز تم پر لاگو کرتا ہوں، فرض کرتا ہوں، تمہارے ذمے اگر ڈالتا ہوں تو اس میں حکمت ہوتی ہے، تمہارا ہی فائدہ ہوتا ہے، اس میں میرا اپنا کوئی ذاتی فائدہ نہیں، اپنی کوئی ذاتی غرض نہیں۔ کیا ہے تمہارا فائدہ؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری زندگی تقوی والی بن جائے، تقوی تمہارے اندر آ جائے۔ یہ روزہ جو ہے ایک ایسی خاص عبادت ہے کہ اس کے ذریعے بندوں کی زندگی میں تقوی آتا ہے۔ یہ روزہ ایسی خاص عبادت ہے۔ بقیہ جتنی عبادتیں ہیں نا، نماز سے لے کے حج تک اور نیچے بھی جتنی عبادتیں ہیں، ان سب کا فائدہ یہ ہے کہ تقوی اگر زندگی میں ہو تو ان عبادتوں کی وجہ سے انسان کو ایک طاقت ملتی ہے، اسٹیم ملتی ہے، اگر تقوی زندگی میں پہلے سے ہوگا تو۔ ورنہ یہ جو عبادتیں ہیں روزے کے علاوہ، تقوی زندگی میں نہ ہو تو ایک پیسے کا فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس سے خود تقوی جنریٹ ہوتا ہے، انسان کی زندگی میں تقوی آتا ہے۔ تو اس اعتبار سے خاص طور پر اگر کوئی بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے، اللہ کی محبت اور معرفت حاصل کرنا چاہے، اللہ کا بننا چاہے، تو اس کو چاہیے کہ روزہ خوب ذوق و شوق سے رکھے۔